مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے اس پر توجہ دینے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کا ادارہ ہے، اس کو مضبوط کریں، لوگوں کو جوڑیں، نیچے اس کی تفصیلات۔ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، تعلیم کے سلسلے میں دوران مطالعہ کسی کے اظہاری خیالات پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ لکھا گیا تھا کہ کسی قوم یا کسی تحریک کے لیے تعلیمی ادارے شہرک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں ہی ان کے سانچے تیار ہوتے ہیں، وہیں سے انہیں سوچنے سمجھنے والے دماغ، ایجاد و اختراع کرنے والے ذہن اور سعی و جہد کرنے والے ہاتھ پیر ملتے ہیں، اور وہیں سے انہیں ہر طرح کی قوت و صلاحیت اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ جس قوم یا جس تحریک کے تعلیمی ادارے زندہ اور معیاری ہوتے ہیں، اس قوم اور اس تحریک کی کامیابی و سربلندی یقینی ہوتی ہے۔ مخالفت کرنے والے کتنی ہی مخالفت کریں، رکاوٹیں ڈالنے والے کتنی ہی رکاوٹیں ڈالیں، اس کی ترقی کے راستے دن بدن کشادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، دلوں کے بند دریچے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور لوگ کشاں کشاں اس کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی قوم یا کسی تحریک کے تعلیمی ادارے بے جان اور غیر معیاری ہوں، تو چاہے اس کے پاس کتنی ہی مادی وسائل ہوں، سیم و زر کے کتنی ہی انبار ہوں، اس کی تنزلی اور ناکامی یقینی ہوتی ہے، اور وہ تحریک بہت جلد ہی دم توڑ دیتی ہے، اور وہ قوم دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ساری تب و تاب کھو بیٹھتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اگر کسی قوم یا کسی گروہ کی اجتماعی حالت کو جاننا ہو، اس کی پستی یا بلندی کا اندازہ لگانا ہو، اور تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اس کے قد و قامت کی پیمائش کرنی ہو، تو اس کے تعلیمی اداروں کو دیکھو۔ اگر تعلیمی ادارے سرگرم اور فعال ہیں، طلباء کی اچھی تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ وہ قوم یا وہ گروہ تہذیبی و تمدنی حیثیت سے قداور ہے، اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور ایسی ہی ایک قوم، ایسا ہی ایک ادارہ ہے شہر بھٹکل کا، جس کا نام ہے انجمن حامیہ مسلمین، جس نے اپنے 100 سال مکمل کر لیے، اور پھر گزشتہ 1 سال سے اپنے 7 سالہ تقریبات کو مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر مختلف اپنے شعبوں میں منعقد کرتا رہا، قوم و ملت کو تعلیم کے سلسلے میں آگاہی دیتا رہا۔ اپنی قربانیوں کو اور اپنے ادارے میں جن لوگوں نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، جنہوں نے پوری طرح وقت دے کر کے اس پورے کے پورے پودے کو شجر بنانے میں، اور شجر سے زیادہ اس کی جو جڑیں ہیں اس کو مضبوط کرنے میں جتنے بھی لوگوں نے قربانی دی، ان کی زندگی کے ایک ایک پنے کو عوام کے سامنے، نوجوان نسل کے سامنے، قوم و ملت کے سامنے ان کو سامنے رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اور بالآخر آج کا دن وہ دن ہے کہ اس 7 سالہ تقریب کے لیے گزشتہ 2 دنوں سے اس کی اختتامی تقاریب کا انعقاد ہوتا رہا ہے، اور مختلف انداز میں ملک بھر سے آئے ہوئے مہمان، جو کوئی دینی اعتبار سے کوئی مہمان خصوصی تھے، کوئی جو ہے تعلیمی اعتبار سے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اہم ترین مہمانان خصوصی کو لا کر کے یہاں بھٹکل کے عوام کے سامنے، قوم و ملت کے سامنے، اپنے فارغین کے سامنے سب جو ہے حقائق رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے مجلس سجائی گئی تھی۔ گرامی، انجمن حامیہ مسلمین بھٹکل کے قیام کو سال 2019 میں ہی 100 سال مکمل ہو چکے تھے، اور جو قربانیاں تھیں اس کو منظر عام پر لانے کے لیے گزشتہ 1 سال سے اس کی مختلف تقریبات کا انعقاد ہو رہا تھا 2019 سے، لیکن درمیان میں کووڈ بحران جو آیا اس کی وجہ سے اس کی اختتامی تقریب کا انعقاد نہیں ہو سکا تھا۔ اسی کے چلتے جو ہے
گزشتہ 2 دنوں سے شہر بھٹکل کے انجمن آباد، جہاں پر یہ پورے ادارے شامل ہیں انجمن حامی مسلمین کے، اس کے وسیع و عریض دالان میں، خوبصورت پنڈال میں، خوبصورت اسٹیج میں جو ہے یہ پوری طرح سے اختتامی تقریب سجائی گئی، جس میں مختلف مہمانان کرام جو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے شرکت کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس میں قابل ذکر سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ مارکنڈے کاٹجو صاحب ہیں، تو وہیں پر جمعیت علماء ہند یو پی کے صدر مولانا سید اشہد رشیدی ہیں، تو وہیں پر کرناٹکا لیجسلیٹو کونسل کے اپوزیشن لیڈر بی کے ہری پرساد بھی شامل رہے، تو سابق چیف الیکشن کمشنر جناب یس وائی قریشی صاحب بھی تھے، تو بھٹکل رکن اسمبلی سنیل نائک جو اسی انجمن میں کئی سال تک پڑے ہوئے ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، تو چیئرمین کرناٹکا اسٹیٹ مائنارٹی کمیشن جناب عبدالعزیز صاحب بھی بنگلور سے شرکت ہوئے۔ اس کے علاوہ پروگرام کے صدارت صدر انجمن جناب مزمل قاضیہ صاحب نے جہاں کی، تو وہیں پر انجمن سے وابستہ تمام اہم شخصیات اور اس میں جو بھی مختلف عہدوں پر فائز افراد ہیں، جو اہم ترین ذمہ داران ہیں، انہوں نے شرکت کرتے ہوئے اس کامیاب کو، بلکہ عوام اور طلباء اور اس کے فارغین جو ہے مختلف پروگراموں میں شریک ہوتے ہوئے اس 2 روز کے پروگرام کو کامیاب بنایا۔ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ مارکنڈے کاٹجو نے جہاں پر جو ہے یہاں کے ہندوستان کی خوبصورتی کو بیان کیا، یہاں کے مختلف نوع کے انسانیت، مختلف سماج سے، مختلف زبان بولنے والے لوگوں سے تعلق رکھنے والے بھارت کی جہاں بات کی، اور مختلف طرح کی یہاں مہیا کی جانے والی سہولیات کی جہاں بات کی، وہیں پر جو ہے بھارت کس قدر جو ہے سپر پاور ہے، اس میں کیا خصوصیات ہیں، اس کو الگ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ وہیں پر یس وائی قریشی صاحب جو سابق چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا ہیں، انہوں نے جو ہے تعلیم کو لے کر کے اہم ترین خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ کس طرح مذہب نے تعلیم پر زور دیا ہے اور تعلیمی میدان میں مسلمان کس قدر پیچھے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے نوبل پرائز کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہودیوں کی پوری دنیا میں آبادی کے حساب سے صرف 1% ہے، تعداد نہ کے برابر ہے، لیکن نوبل پرائز کے حاصل کرنے میں ہمیشہ سے وہ آگے رہے ہیں، اور مسلمانوں کا اس میں کوئی، بلکہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، ان کا اس بات کا بھی اظہار کیا۔ تو وہیں پر بی کے ہری پرساد نے بھی تعلیم پر بات کی، اور چیئرمین کرناٹکا اسٹیٹ مائنارٹی کمیشن عبدالعزیز نے بھی تعلیمی ادارے کو دیکھنے کے بعد جہاں اپنی خوشی کا اظہار کیا، وہیں پر جو ہے میڈیکل کالج اور بھٹکل میں ایک ایسے اسپتال کی ضرورت پر زور دیا جو ہے پوری طرح سے عوام کی اور طلباء کی جو ہے ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس کے علاوہ رکن اسمبلی سنیل نائک نے بھی بہترین انداز میں جو ہے اپنی بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے میں یہاں پر بحیثیت رکن اسمبلی نہیں، بلکہ میں خود جو ہے انجمن میں تعلیم حاصل کیا ہوا ایک فرد ہوں، یہاں کا ایک طالب علم ہوں، اسی اعتبار سے میں نے اس میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے یہاں میڈیکل کالج شروع ہو تو وہ بھی جو ہے انجمن کے ماتحت میں ہی ہونا چاہیے، انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا ہے۔ گرامی یو پی کے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید اشہد رشیدی صاحب نے بھی 7 سالہ پروگرام میں جو انہوں نے شرکت کی اور بھٹکل میں جو ان کی آمد ہوئی اس کو لے کر کے جہاں خوشی کا اظہار کیا، وہیں پر انہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے عصری تعلیم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایک عالم کی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر سماج کے لیے ڈاکٹر کی بھی اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ڈگری ہولڈرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں جو ہے علم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی لے کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور مختلف موضوعات پر مولانا نے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے ثقافت کو عام کرنے کی بات کہی، تو اسلامی کلچر کو عام کرنے کی بات کہی، اور پھر کامیابی کی منزلوں پر فائز ہونے کی شرط بھی ہی بتائی کہ جو ہے اپنی اسلامی کلچر اور ثقافت کو لے کر کے جانا بھی ہے، اسلام کو عام کرنا بھی ہے اور خود بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو میں اس درمیان بتاتا چلوں کہ اس موقع پر مولانا محمد شفیع صاحب ملپا قاسمی کی جو ہے انجمن کی 100 سالہ تاریخ پر مشتمل جو کتاب ہے سیوینئر، ان کو جو ہے اس کا بھی افتتاح عمل میں آیا، اس کا اجرا بھی عمل میں آیا، اور جنرل سیکریٹری جناب صدیق اسماعیل صاحب نے انجمن کا بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے تعارف پیش کرتے ہوئے اس کی خدمات پر روشنی ڈالی تھی۔ اور اس پروگرام میں شہر بھٹکل کے علماء حضرات نے شرکت کی اور اہم ترین شخصیات نے شرکت کی، جس میں قاضی جماعت المسلمین بھٹکل مولانا عبدالرب ندوی صاحب ہیں، تو وہیں پر قاضی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل مولانا خواجہ معین الدین ندوی، جماعت المسلمین بھٹکل کے صدر جناب ماسٹر شفیع صاحب نے جہاں پر شرکت کی، تو وہیں پر جو ہے جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا کے صدر مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب، اور
مجلس اصلاح التنظیم بھٹکل کے صدر جناب عنایت اللہ شاہ بندری صاحب اور بھی مختلف جو عہدوں پر فائز ہیں اور الگ الگ اداروں سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور بیرون ممالک سے دبئی اور سعودی سے جو بالخصوص اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اس اجلاس میں بحیثیت مہمانان اور مہمانان اعزازی شریک ہوتے ہوئے اپنی خوشی کا جہاں اظہار کیا، وہیں پر اپنے تعلیمی ادارے سے وابستگی کے احساسات کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ ناظرین گرامی، انجمن حامی مسلمین بھٹکل کی اختتامی نشست کا بھی آغاز ہوا اور وہ بھی اپنی اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اب اصل میں سمجھنا یہ ہے کہ اس کا پیغام کیا ہے، نہ صرف اہلیان بھٹکل، نہ صرف وابستگان انجمن حامی مسلمین بھٹکل، بلکہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو، کہ کیا ایک تعلیمی ادارہ 100 سال مکمل کر سکتا ہے؟ اگر کر لیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب کوئی ادارہ اخلاص کے ساتھ بانیان اس کی بنیاد رکھتے ہیں تو پھر وہ کس طرح شجرآور ہوتا ہے، ثمر آور ہوتا ہے، اس کی شاخیں کہاں کہاں تک پہنچتی ہیں، اس کے فوائد کتنی دور دور تک پہنچتی ہیں، اس کا اگر تازہ مثال کوئی ہو سکتی ہے تو وہ انجمن حامی مسلمین ہے، جس کو اس وقت کے بانیان نے سنبھالا۔ اس کے بعد گزرتے سالوں کے ساتھ دیگر جو افراد آئے، نئے چہرے آئے، مختلف عہدوں پر فائز ہوئے، انہوں نے اس کو سنبھالا، اپنی نوجوان نسل تک پہنچایا، قوم و ملت میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے الگ الگ راستے اپنائے۔ ممکن ہے کہ اس میں کئی رکاوٹیں آئی ہوں گی، کئی تنازع ہوں گی، کئی لوگوں نے فکری اور مختلف قسم کی جو ہے ان کے سامنے رکاوٹیں پیدا کی ہوں گی، لیکن بدلتے سال، گزرتے سالوں کے ساتھ چہرے بدلے، عہدے بدلے، لیکن یہ ادارہ اپنی منزل کی طرف گامزن رہا، اور اس قدر گامزن رہا کہ اب جو ہے وہ ایک نئی نسل اس کے 100 سالہ تقریب کا انعقاد کر کے ان کے بانیان کی اور مختلف دور میں جو مختلف عہدوں پر فائز رہے ان کی قربانیوں کو نئی نسل کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اب نوجوان نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سمجھے اور یہ جو پیغام ہے وہ اگلے آنے والی نسلوں تک پہنچائے۔ ناظرین گرامی، فاطمہ خان نامی ایک مضمون نگار ہیں، ان کا مضمون پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ چلتے چلتے اس کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کروں۔ انہوں نے لکھا کہ نوجوان وہ دولت ہی ہے جو کسی بھی ملک کی معیشت کو 4 چاند لگا سکتی ہے، مگر ساتھ ہی ایسا سرمایہ ہے جو کہ ملک کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے تمام ممالک اپنی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے اہداف متعین کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین تعلیمی ادارے بناتے ہیں، معاشرے کو صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے وہ نوجوان پر انحصار کرتے ہوئے معاشرے میں ان کی ضروریات اور خواہشات کے مطابق اقدامات اٹھاتے ہیں، ان کو ان کے مستقبل کے معاملات میں بہترین مشاورتی ٹیمیں اور ادارے مہیا کیے جاتے ہیں۔ امن و سکون کا ماحول نوجوانوں کو خود میں صحت مند رویے اختیار کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن آج کے دور میں نوجوان نسل کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے جس نے نسل نو کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ چیلنجز کیا ہیں؟ ان پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ 5th جنریشن وار، نسل نو کو درپیش چیلنجز میں سب سے اہم 5th جنریشن وار ہے۔ پہلے جنگیں میدانوں میں لڑی جاتی تھی، مگر اب جنگ لڑنے کے لیے نہ تو فوجی قوت کی ضرورت ہے، نہ جنگی آلات کی، اور نہ ہی میدانوں کی۔ اپنی نشست پہ بیٹھ کر ملک بلکہ دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ جنگ دماغ سے کھیلی جاتی ہے، اس لیے دشمن عناصر نے نوجوانوں کو ہی اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ معاشرے کی صحت مند رویوں کو غلط راہ پر ڈالنے کی کوشش کی گئی، جس سے نوجوان نسل اپنے مقصد سے ہٹ کر غیر ارادی سرگرمیوں میں شامل ہو گئی۔ ملک و ملت کے لیے کچھ کرنے اور پانے کی جدوجہد بھول کر وہ 5th جنریشن وار کا شکار ہے، اپنی خودی کو فراموش کر کے دشمن کے آلۂ کار بن گئی ہیں۔ نتیجتاً ان میں آگے بڑھنے کے جذبے کا فقدان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انہوں نے فیشن اور ٹیکنالوجی کی رنگین دنیا دیکھ کر اپنے آباء و اجداد کی دی گئی قربانیوں کو اکثر نظر انداز کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے چیلنجز کے سامنے ہماری نئی نسل کو اس موقع پر سوچنے کی ضرورت ہے، بالخصوص نوجوان نسل کو، کہ وہ کس طرح اس چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ادارے انجمن حامی مسلمین سمیت دنیا بھر کے مسلم مینجمنٹ کے ساتھ ادارے جو مختلف کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو تعلیم سے آراستہ کرے، ان کو ایسے چیلنجز کا مقابلہ بھی نوجوان کس طرح کر سکتے ہیں، دینی اور ملی حمیت کے ساتھ ساتھ ایمان کے اور شریعت کے پورے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نوجوان نسل کو کس طرح عصری تعلیم اور مختلف عہدوں پر اور مختلف شعبہ جات میں ان کو
اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتے ہوئے کس طرح سے جو ہے ان سے فائدہ لے سکتے ہیں اور قوم و ملت کو فائدہ دے سکتے ہیں. یہ اصل میں انجمن حامی مسلمین کی جانب سے اس کی آخری نشست جانے والا پیغام ہے. ناظرین مجھے اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے. اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں